ایوب کا زمانہ تھا نا، تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی مذاکرہ، 126 سکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ مستشرقین بھی۔ اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں، خلیفہ فوت ہو گئے، مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا، دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں اعزازی طور پر بلاتی تھیں، اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی، تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا، یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک پہ پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر جو وزنی اور مستند وہ ہمیں دینا، ہم وہ کتابیں پڑھیں، ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں مسلمان ہی سارے، تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو۔ تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں، عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی تھے نا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود عالم ندوی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، اضیاء رسالہ نکالتے تھے بچے، عرب منتظر رہتے تھے کہ اضیاء آئے، اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں، بہت قابل لوگ۔ انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے۔ اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لیا، اس گندگی کو کیا پڑھ۔ جب شیخ نے حکم دیا ہوتے انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میں پھر ذمہ داری سے لکھی۔ ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی، پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے۔ ابوالحسن اس میں گم ہو گئے، ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مرخی اصیل اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی، آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات، القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے، بچوں کو بھی دیں، دوستوں کو، کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگائے، پڑھیں کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی ہے۔ وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابوالحسن ندوی۔ یہ دو کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ بچے بھی پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہو پا لیں، اگر کوئی ڈوبنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے۔ جی بزرگوں گل ہے یہ تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سی اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا سی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف جی گیا کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے جی، صورت میں۔ پھر حدیث شریف جی گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا ہن گل ہے یہ ہے، اسی جدو تصور کریدا نا جی اللہ دا، ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے، اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی، یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی، یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں، میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کریں نا، وہ بات جو ہے نا، نہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، ہاں آئیں، جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ پنجاب میڈیکل کالج میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو، لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا، اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے، لڑکوں نے انہیں پکڑا، انہیں قائل کیا، پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پورا کالج جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف کالج بلکہ کل کی ہڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ پورا کا پورا فیصل آباد جو ہے اس سلسلے میں ایک اس نقطے پہ متفق ہے کہ یہ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی گنجائش ہے۔
اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ گورنر صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں الحمدللہ تو انہوں نے راجہ ریاض احمد صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشن دیا جائے. اب اس سلسلے میں کالج کی انتظامیہ بے بس ہے یا کیا صورتحال ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ جو چونکہ کالج سے متعلقہ ہیں، ہمارے سارے میڈیکل کا پروفیشن ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امن و امان سے یہ مسئلہ حل ہو، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا حل بتائیں کہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہوئی ہے وہ اب آگے ہوئی ہے. جب یہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حقیقتاً کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی. اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا کس پہ بار ہوگا اور کس طرح اس مسئلے کو ہم جو ہے نپٹ سکتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور نہیں توجہ کیا، حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا، تو وہ بھی مجرم، بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی ڈاکے کا پرچار کرے، بغاوت کی تلقین کرے، ملک میں منشیات کو پھیلائے، جیسے وہ جرم ہے. اسلام کی نگاہ میں تو کفر کا پرچار اس سے بھی بری بات. منشیات سے تو جسم ہی تباہ ہوگا، آپ ایمان تباہ کرتے ہیں، جہنم میں بھیج رہے ہیں. ہم نہیں اس کی اجازت دے سکتے. جنہوں نے جرم کیا، قانون بھی جرم ہے. ضیاء مرحوم کے زمانے میں کیوں تبلیغ کی وہ لڑکے بھی مجرم ہیں، اور جنہوں نے لاپرواہی کی وہ بھی قصوروار. پڑھنے کی کوئی بات نہیں. اگر وہ چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں. احمدی وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھتے پھریں. قانون میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم. لکھیں صاف اپنے فارموں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پوری احتیاط ہو کہ اگر تبلیغ کرتے یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے پکڑے، پھر اخراج بھی ہوگا اور مقدمہ بھی بنے گا آپ کے خلاف قادیانی کی تبلیغ کا. یہ تو بالکل سختی سے بند کرنا چاہیے. لیکن مولانا ایک طرف تو اشتعال ہے عوام کا، جس کا زور یہ ہے کہ تمام قادیانیوں کو نکال دیں. اب اگر ادھر سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام کالجز سے نکلیں، پھر ملک سے بھی نکلیں. اور دوسری طرف انتظامیہ جس طرح سے بے بس ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس میں کیا راہ نکلے گا الٹیمیٹلی؟ کیا دینی نقطہ جو نظر سے؟ قادیانی نے کیا نا، آخر میں علامہ اقبال کا یہ بھی ان کا بہت گندا پہلو کہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے بجائے کہ آزادی حاصل کرو اور گورنمنٹ برطانیہ کو یہاں دفع کرو، اس نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب سے یہ نہیں کام ناغا کیا کہ حکومت